بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا، لباس، خوشبو وغیرہ۔ غذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی تاکہ اس کا گوشت پکا کر آپ کو کھلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ انہیں معلوم تھا کہ ہمیں گوشت پسند ہے۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ واضح کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت مرغوب تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا اور دست کے گوشت ہی میں ملا کر آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ گمان یہ ہے کہ یہود نے زہر دیا تھا۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے تیار کیا تھا۔ میں بھی اس کھانے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ درزی نے آپ کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو اور خشک گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالے کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو کدو مرغوب تھا۔ اس دن سے میں ہمیشہ کدو کو محبوب رکھتا ہوں۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکہ بھی کیا ہی اچھا سالن ہے۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، سوائے سوکھی روٹی اور سرکے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی لے آؤ۔ جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ سالن سے خالی نہیں ہوتا، یعنی سرکہ سالن ہی ہے کہ اس کے ساتھ روٹی لگا کر کھائی جا سکتی ہے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس پر ایک کھجور رکھی، پھر فرمایا کہ یہ کھجور اس روٹی کا سالن ہے، پھر اسے نوش فرما لیا۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح غذا کے معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلف پر زور نہیں دیتے تھے۔ سرکہ اور کھجور کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن ہونے کے لیے کافی سمجھا، اگرچہ آپ نے اچھے کھانے بھی کھائے، خصوصاً گوشت مرغوب تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام غذا سادہ ہوتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن جعفر ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں وہ کھانا تیار کر دیجئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور جس سے آپ رغبت سے کھاتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پیارے بیٹو، وہ اب تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں پسند آئے گا؟ آپ وہ کھانا ہمارے لیے تیار کریں۔ چنانچہ وہ اٹھی اور انہوں نے کچھ جو لے کر انہیں پیسا، پھر انہیں ایک ہنڈیا میں ڈالا اور اس پر ذرا سا زیتون کا تیل ڈالا اور کالی مرچ اور گرم مسالہ پیسا اور اس میں ڈال کر اسے پکایا اور اس کھانے کو ان کے سامنے رکھا اور فرمایا کہ یہ ہے وہ کھانا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور جسے آپ رغبت سے کھاتے تھے۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ سرید ایک کھانا تھا جو روٹی کو شوربے میں چور کر کے تیار کیا جاتا تھا۔
اس حدیث سے پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرید کو باقی کھانوں سے بہتر قرار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی سب چیزوں میں سے میٹھی اور ٹھنڈی چیز مرغوب تھی۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیتے ہوئے 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح پینے سے پی جانے والی چیز زیادہ اچھی طرح ہضم ہوتی ہے اور زیادہ سیراب کرتی ہے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کے پاس اترے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے نیچے کے حصے میں رہے اور حضرت ابو ایوب اوپر والے حصے میں۔ ایک رات حضرت ابو ایوب بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چلتے ہیں۔ پھر وہ سمٹ کر ایک کونے میں ہو گئے اور رات ایک طرف ہو کر ہی گزاری۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کے حصے میں تشریف لے جانے کے بارے میں کہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے کے حصے میں زیادہ سہولت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بدل کر اوپر والے حصے میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب نیچے کے حصے میں آ گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے۔ پھر جب بچا ہوا کھانا ان کے پاس واپس لایا جاتا تو پوچھتے کہ کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کس جگہ پڑی تھیں۔ پھر آپ کی انگلیاں پڑنے کی جگہ سکھاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا جس میں لہسن تھا۔ پھر جب کھانا ان کے پاس آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں پڑنے کی جگہ کا پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہی نہیں۔ اس پر حضرت ابو ایوب ڈر گئے اور اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پوچھا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حرام تو نہیں ہے، مگر اس کی بو کے باعث میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اس پر حضرت ابو ایوب نے عرض کیا کہ جس شے کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار چیزوں سے پرہیز کیا کرتے تھے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ لباس۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص آستین پہنچے تک ہوتی تھی۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے جو کپڑا سب سے زیادہ پسند تھا وہ یمنی منقش چادر تھی۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ اس سے پہلے کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ یہاں یمنی منقش چادر کا ذکر ہے۔ بعض علماء نے اس پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں حدیثوں میں کوئی منافات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کپڑے زیادہ پسند تھے ان میں قمیص بھی تھی اور منقش چادر بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ پچھلی جانب اپنی دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا دیتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ نافع کے شاگرد عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے قاسم بن محمد اور سالم کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالے بالوں کا کمبل اوڑھے نکلے جس پر پالان کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں، اور انہی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑوں کو اختیار کرو، تمہارے زندہ بھی سفید کپڑے پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفنایا کرو، کیونکہ سفید کپڑے تمہارے کپڑوں میں سے بہترین ہے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حبشہ کے حکمران نجاشی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سیاہ رنگ کے سادہ موزے تحفتاً بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی حالت میں انہیں پہنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کیا تو ان پر مسح کر لیا۔ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ ابو رمسہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے گئے۔ بس جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں کہہ اٹھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے اور آپ کے کچھ بالوں پر بڑھاپے کے آثار غالب تھے، مگر آپ کے وہ بال سفید بال سرخ تھے۔ شمائل ترمذی کی روایت۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ بال اس لیے سرخ تھے کہ انہیں خضاب کیا گیا تھا، مگر بعض کا خیال ہے کہ بال جب سفید ہونے لگیں تو پہلے سرخ ہوتے ہیں پھر سفید ہوتے ہیں، لہٰذا ان بالوں کی سرخی وہی سرخی تھی جو سفیدی سے پہلے آتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمارے لیے ایک موٹا تہبند جو یمن میں بنتا ہے اور ایک چادر جسے ملبدہ کہا جاتا تھا نکالے، پھر اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 کپڑوں میں وفات پائی۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ بس میں نے ایک بہترین یمنی جوڑا پہنا اور ان کے پاس گیا۔ ابو زمیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت وجیح آدمی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا تو خارجیوں نے میرے عمدہ لباس کو قابل اعتراض سمجھا اور وہ کہنے لگے خوش آمدید اے ابن عباس، مگر یہ قیمتی اور عمدہ جوڑا پہننے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا کہ تم اچھے کپڑے پہننے پر مجھ پر کیا عیب لگاتے ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے اچھا جوڑا پہنے دیکھا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت تھی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے بھی عمدہ اور قیمتی لباس پہننا جائز ہے، بشرطے کہ وہ شرعی حدود کے اندر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سادہ لباس پہنتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ لباس بھی پہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور آپ پر ایک قطری کپڑا تھا جو آپ نے اپنے اوپر لپیٹا ہوا تھا، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ قطری کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ایک چادر ہوتی تھی جس پر سرخ دھاریاں ہوتی تھیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ قطر بحرین کے علاقے میں ایک بستی تھی اور قطری کپڑا اس کی طرف منسوب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الیمان بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پنڈلی اپنی پنڈلی کے پٹھے کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ حد ہے تہبند کی، اس سے زیادہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، پھر اگر تجھے یہ منظور نہ ہو تو اس سے کچھ نیچا ہی صحیح، پھر اگر وہ بھی منظور نہ ہو تو جان لے کہ ٹخنوں پر تہبند کا کوئی حق نہیں، اسے ٹخنوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ لوگ ازراہ تکبر اور اظہار فخر کے لیے ایسا لباس پہنتے تھے جس کا دامن اتنا لمبا ہو کہ زمین پر گھسیٹا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر و غرور کی سلامت سے منع فرما دیا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، مثلاً امامہ یا قمیض یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ ترجمہ ہے: اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا۔ اے خدا میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں اس کپڑے کی اور اس مقصد کی جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کپڑے کے شر سے اور اس مقصد کی شر سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ نالین مبارک۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر جوتے میں 2 تسمے تھے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ خوشبو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفاست طبع کے باعث خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو کے تحفے کو قبول فرماتے تھے اور خوشبو کی دھونی لیتے تھے۔ ثمامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک خوشبو کے تحفے کو رد نہیں کیا کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے تحفے کو رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے خوشبودار پھول کا تحفہ دیا جائے وہ اسے رد نہ کرے، کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکا ہے یا اس کا زیادہ احسان نہیں ہوتا، اور اس کی خوشبو عمدہ اور پاکیزہ ہے۔ مسلم کی روایت۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوشبو کی دھونی لیتے تھے تو عود کی لیتے تھے، جس میں کچھ اور نہ ملا ہوتا تھا، یا کافور کی لیتے تھے، اسے عود کے ساتھ ڈالتے، پھر فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح خوشبو کی دھونی لیا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ سرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائی عصمت کے سرمے کی لگایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے راوی یزید بن ہارون اپنی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی، آپ سونے سے پہلے اس میں سے ہر آنکھ میں 3 سلائی سرمے کی لگاتے تھے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سرما لگائے وہ طاق بار لگائے۔ جس نے ایسا کیا یعنی طاق بار سرما لگایا، اس نے بہت اچھا کیا، اور اگر کوئی ایسے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت تھی۔ طاق وہ عدد ہے جو 2 پر تقسیم نہ ہو سکے، مثلا 1، 3، 5 وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق بار سرما لگانا پسند فرمایا ہے، مگر اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی طاق بار نہ بھی لگائے تو کوئی حرج نہیں۔ انگوٹھی۔ انگوٹھی سے یہاں مراد وہ انگوٹھی نہیں جسے آرائش کے لیے پہنا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ انگوٹھی جس پر کوئی خاص نقش ہوتا تھا اور اس سے سرکاری خطوں وغیرہ پر مہر لگائی جاتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ وہ لوگ بغیر بے مہر کا خط نہیں پڑھتے، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوں پر مہر لگانے کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ یہ بات مجھے اتنی اچھی طرح یاد ہے گویا کہ میں اب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اس انگوٹھی کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ اس انگوٹھی کا نقش محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔